بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، یہاں اب کانوں میں الفاظ کا رس کون گھولے گا؟ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں ڈر ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ ناظرین، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی اہم سرخیاں۔ آج کریم نگر میں برقی سربراہی معطل، عبدالفتاح لطیفی کے ہاتھوں افتتاح۔ دلت بندھو اسکیم کے تحت استفادہ کنندگان کے کاموں میں سرعت پیدا کی جائے، کلکٹر آر وی کرنن۔ آئندہ 3 دنوں میں موسم کی شدت میں اضافے کی پیش قیاسی۔ تلنگانہ عوام سے عداوت کے جواب میں بی جے پی حکومت کو سنگین نتائج کا انتباہ، کے سی آر۔ بی جے پی کے نیو انڈیا پر کے ٹی آر کا طنز۔ سیدنا میرا شاہ قادری کا سالانہ عرس۔ ایس ایس سی کے امتحانات کی تاریخ کا اعلان۔ تبدیلی مذہب کیس میں ڈاکٹر عمر گوتم کی ضمانت منظور۔ تو آئیے اب چلتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ ایم سدھیر کمار کی اطلاع کے بموجب شہریان کریم نگر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آج 12 فروری بروز ہفتہ ماہانہ مینٹیننس کے تحت کریم نگر کے بعض مقامات پر صبح 9 تا 2 بجے دن برقی سربراہی معطل رہے گی، جس میں قابل ذکر 33/11 kV ایس آر آر کالج سب اسٹیشن، اجولا پارک، بھگت نگر، سپتگری اور پدما نگر شامل ہیں۔ تو اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ڈویژن نمبر 34 ویمنس ڈگری کالج کریم نگر سے متصل تروملا ڈائری ارشد ایوب کی صدارت میں ایک افتتاحی پروگرام منعقد کیا گیا۔ افتتاح کے موقع پر عبدالفتاح لطیفی، امام و خطیب مسجد جعفری کریم نگر نے ربن کاٹ کر افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر تروملا ڈائری کے مینیجر وجے بھاسکر، ارشد ایوب، سید سلیم، سید عبدالحکیم، قادر، عبدالغفار، سید عبدالرحیم، چیریٹیبل ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالکریم و دیگر موجود تھے۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ حضرآباد اسمبلی حلقے میں تمام منڈلوں میں دلت بندھو اسکیم کے تحت منتخب مستفید افراد کے یونٹوں کی گراؤنڈنگ کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کرنن نے متعلقہ عہدیداران کو ہدایت دی۔ بروز جمعہ ضلع کلکٹر کیمپ آفس میں دلت بندھو اسکیم کے گراؤنڈنگ کمیٹی عہدیداران کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے ڈائری یونٹوں و حمل و نقل کے سواریوں کی خریدی کے منتخب کردہ استفادہ کنندگان کے لیے 50% نقد کی اجرائی کی لیڈ بینک مینیجر کو ہدایت دی۔ انہوں نے گراؤنڈنگ کمیٹی عہدیداران، کریم نگر ڈائری، وجیا ڈائری کے ذمہ داران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ڈائری یونٹ کا انتخاب کرنے والے مستفید افراد کے ہمراہ تمل ناڈو، ہریانہ، آندھرا پردیش و دیگر ریاستوں میں بھینسوں کی خریداری کریں۔ حمل و نقل کے لیے سواریوں کی خریدی کے انتخاب کردہ مستفید افراد کو 50% نقد رقم کی اجرائی کی بینک مینیجر اور ان یونٹوں کی گراؤنڈنگ کے کاموں کی مکملی کی کمشنر محکمہ ٹرانسپورٹ کو ہدایت دی گئی۔ جاریہ ماہ کی 24 تاریخ تک 90% یونٹوں کی گراؤنڈنگ کی مکملی کی متعلقہ عہدیداران کو ہدایت دی گئی۔ اس اجلاس میں ایس سی کارپوریشن ای ڈی سریش، ڈپٹی کمشنر محکمہ ٹرانسپورٹ چندر شیکھر گاؤڈ، نہرو یووا کیندرم ضلع کوآرڈینیٹر رام بابو، لیڈ بینک مینیجر لکشمن، عہدیدار برائے محکمہ حیوانات نریندر، حضرآباد ایم وی آئی سراج محمد، کریم نگر ڈائری، وجیا ڈائری کے نمائندوں و دیگر نے شرکت کی۔ اسی دوران ایک اور خبر کہ ہندوستان میں شمال وسط سے داخل ہونے والی ہواؤں کی وجہ سے پیش قیاسی کی جا رہی ہے کہ تلنگانہ کے شمال میں بالخصوص حیدرآباد میں آئندہ 3 دنوں تک موسم کی شدت میں اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ حیدرآباد کا درجہ حرارت 7.9 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے، جس کی وجہ سے سردی شدید سے شدید تر ہوگی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ چیف منسٹر تلنگانہ چندر شیکھر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے ساتھ ہر قدم پر ناانصافی کی جا رہی ہے۔ مرکز کی بی جے پی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کے قیام سے اب تک ریاست کے ساتھ ہر لمحہ ناانصافی کی گئی، ریاست کے ساتھ سوتیلا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔
ہر مقام پر نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے نریندر مودی کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی عوام سے عداوت انہیں بھاری پڑے گی، جس کی قیمت بہر صورت انہیں ادا کرنا پڑے گا۔ سنگین نتائج کے طور پر انہیں KCR نے انتباہ دیا کہ دہلی کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ چیف منسٹر تلنگانہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اقتدار سے بے دخل کرنے اور انہیں ملک سے روانہ ہو جانے پر مجبور کرنے تک وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے BJP قائدین کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے ساتھ تعصبانہ رویہ اختیار نہ کریں۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ برقی اصلاحات کے نام پر کسانوں کو دھوکہ دینے پر خاموش نہیں بیٹھا جائے گا۔ KCR نے واضح کیا کہ اگر ان کی جان جاتی ہے تو جائے، لیکن کنواں کے پاس موٹرز کا برقی میٹر نہیں لگائے جائیں گے۔ وہ جنگاؤں کے یشونت پور میں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں چھونے پر ایسی کارروائی کی جائے گی کہ ان کا پتہ بھی نہیں ملے گا۔ چیف منسٹر تلنگانہ نے مزید کہا کہ نریندر مودی ہوشیار، ہم تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم شیر کی اولاد ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر کی جانب کہ وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR نے وزیر اعظم نریندر مودی پر حجاب کے تنازعے کو لے کر ایک کرارا طنز کیا۔ تارکا راماراؤ نے BJP کی زیر قیادت نریندر مودی حکومت کے دیے گئے سلوگن بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو ری ڈیفائن کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ سلوگن بیٹی ڈراؤ بیٹی دھمکاؤ بن چکا ہے، چونکہ لڑکیوں کو تعلیمی اداروں میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہی نیو انڈیا ہے جس کو وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ تو دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ راجنہ سلسلہ ضلع کے گمبھیر راؤ پیٹ سے متصل موضع مصطفیٰ نگر میں واقع درگاہ حضرت سیدنا میرا شاہ قادری کا سالانہ عرس شریف 13 فروری بروز اتوار منایا جائے گا۔ متولی درگاہ عبدالرحیم نے کہا کہ سالانہ عرس سے متعلق تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ درگاہ اور احاطے میں واقع مسجد کا تزئین نو کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ متولی درگاہ نے بتایا کہ سالانہ عرس میں تلنگانہ کے مختلف اضلاع بشمول بیرون ریاست کے ہزارہا زائرین بلا لحاظ مذہب و ملت شرکت کریں گے، جس کا جلوس سندل عرس سے ایک روز قبل 12 فروری متولی مکان واقع سبھاش نگر سے برآمد ہوگا، جو مختلف مقامات سے گزرتا ہوا درگاہ پہنچے گا، جہاں چادر گل پیش کرتے ہوئے فاتحہ خوانی اور مراسم چراغاں ادا کی جائے گی۔ آئیے دوستو بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ تعلیمی سال 2021-22 کے سالانہ امتحانات 11 مئی سے شروع ہوں گے اور 20 مئی کو اختتام پذیر ہوں گے۔ صبح 9:30 سے 12:45 تک امتحان منعقد کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور خبر کی جانب کہ تبدیل مذہب کیس میں ڈاکٹر عمر گوتم کی ضمانت منظور۔ جمعیت العلماء مہاراشٹر کی کامیاب نمائندگی کے نتیجے میں فتح پور سیشن عدالت کا اہم فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق اتر پردیش میں تبدیل مذہب مخالف قوانین کے تحت جبرن اور بہلا پھسلا کر مذہب تبدیل کروانے کے الزام میں گرفتار شدہ معروف و مشہور اسلامی اسکالر ڈاکٹر عمر گوتم کی جمعیت العلماء مہاراشٹر کی لیگل ٹیم کی کامیاب نمائندگی کے نتیجے میں فتح پور کی خصوصی سیشن عدالت سے ضمانت منظور کر لی گئی۔ خصوصی عدالت کے اس فیصلے سے ڈاکٹر عمر گوتم اور ان کے اہل خانہ کو کافی راحت حاصل ہوئی۔ اس مقدمے کی پیروی جمعیت العلماء ہند کے صدر سید محمود اسد مدنی کے حکم پر ملک بھر میں غیر قانونی مقدمات میں ماخوذ نوجوانوں کی عدالتوں میں قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت العلماء مہاراشٹر کی لیگل ٹیم کر رہی تھی۔ یہ اطلاع پریس نوٹ کے ذریعے جمعیت العلماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشہور اسکالر ڈاکٹر عمر گوتم، جو کہ مختلف ٹرسٹوں کے ذریعے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں، کے خلاف نور الہدا انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر نے ہندو بچوں کو مسلمان بنانے کے ضمن میں کرائم نمبر 558/2021 کے تحت تھانہ کوتوالی فتح پور میں شکایت درج کروائی تھی، جس پر اتر پردیش پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تعزیرات ہند دفعہ 3 اور 5 اتر پردیش اینٹی کنورشن لا کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تحقیقات مکمل کر کے ڈاکٹر عمر گوتم و دیگر کے خلاف چارج شیٹ بھی دائر کی جا چکی تھی۔ تاہم جمعیت العلماء لیگل ٹیم سے رابطے کے بعد جمعیت العلماء مہاراشٹر کے لیگل سیکرٹری و سینئر کرمنل لائر ایڈوکیٹ پٹھان طہور خان کی نگرانی میں قابل ترین وکلاء کی ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے قانونی نکات اور تجربے کی بنیاد پر ڈاکٹر عمر گوتم کو فتح پور سیشن سے عدالت سے ضمانت دلانے میں کامیابی حاصل کی۔ عدالت میں اس کیس کی پیروی ایڈوکیٹ پٹھان طہور خان کے ساتھ لکھنؤ کے معروف و مشہور نوجوان وکیل ایڈوکیٹ ضیاء جیلانی کر رہے تھے۔ جمعیت العلماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے ڈاکٹر عمر گوتم کی ضمانت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں یہ کامیابی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس سے متعلق دیگر مقدمات میں بھی ہماری لیگل ٹیم کامیابی حاصل کرے گی۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز لب و لہجہ بہت پسند آیا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔